السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل صد احترام ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی 107 نمبر کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے کہا ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی جود و سخا یہ موضوع گفتگو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اخلاق و کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار و مقام تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن میں اللہ تعالی نے جن چیزوں کا حکم نبی کو دیا، اللہ تعالی کے مقدس رسول نے ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کو منع فرمایا ان تمام چیزوں سے آپ نے اجتناب و احتراز کیا. اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کی عملی تصویر. قرآن پڑھتے جاؤ اور پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اس قدر متواضع اور خاکسار تھے کہ یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھتے تھے آپ، ویاکل علی الارض، زمین پر کھانا کھاتے تھے، کپڑوں کی خود صفائی کرتے تھے، جوتے ٹانکنے ہوتے تھے خود آپ ٹانکتے تھے، غربا کے پاس جاتے، مساکین کے پاس جاتے، ان کے احوال معلوم کرتے، ان کی کیفیات سے آگہی حاصل کرتے. یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا. لوگوں کا درد آپ کے سینے میں رہتا، پریشانیاں لوگوں کی دیکھ کر کے آپ بے چین ہو جاتے تھے. آپ کی مکمل کوشش یہ رہتی تھی کہ کس طرح سے یہ لوگ جہنم سے آزاد ہو جائیں، شریعت کے پابند ہو جائیں،
اللہ کی وحدانیت کے پرچے بلند کرنے والے ہو جائیں اور جہنم سے ان کو آزادی مل جائے۔ مکمل صحیح آپ کی رہا کرتی تھی، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کے طعن و تشنیع کو آپ سنتے تھے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ دیوانہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قلم میں واضح کر دیا کہ آپ مجنون نہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانہ نہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے معیار پر فائز ہیں، بلند اخلاق کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں واضح فرما دیا۔ اور سورہ انبیاء کی 107 نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت و شفقت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو اس میں بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ اپنوں کے علاوہ غیروں کے لیے بھی رحمت تھے، سراپا شفقت تھے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھی جاتی، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لائے اسے خسف و قذف یعنی زمین میں دھنسایا جانا، آسمان سے پتھروں کی بارش جیسے عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مشہور کتاب تفسیر طبری میں ذکر کیا۔ ایسے ہی امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح بات وہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی رحمت۔ مومنوں کے لیے رحمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے مومنوں کو ہدایت دیتا اور پھر ہدایت کی بدولت جنت نصیب فرماتا، اور کافروں پر اللہ کے رسول رحمت تھے، آپ کی رحمت کا اثر کافروں پر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی برکت کی وجہ سے ان سے وہ عذاب و آفات ٹال دیے جاتے ہیں جو انبیاء کرام کی تکذیب سے گزشتہ قوموں پر نازل ہوتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سارے جہان والوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں ان کے لیے بھی، چاہے وہ کفار ہوں ان کے لیے بھی، اللہ کے باغیوں اور اللہ کے سرکش بندوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکوں پر بد دعا کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعن و طعن کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، سب و شتم کا نشانہ بنانے والا بنا کر کے مجھے نہیں بھیجا گیا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے سراپا رحمت و شفقت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا، حدیث نمبر ہے 2599۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایما رجل من امتی سببتہ سبتا او لعنتہ لعنتا فی غضبی، کہ جو کوئی بھی آدمی، میری امت کا جو کوئی بھی فرد، میں نے اگر کبھی اس کے اوپر بد دعا کر دیا ہے، او لعنتہ لعنتا، یا کبھی میں نے اس کو لعن و طعن کا ہدف و نشانہ بنایا ہے، فی غضبی، غصے کی حالت میں، فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ، تو میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، اغضب کما یغضبون، مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے اوروں کو غصہ آتا ہے۔
جیسے اور لوگ ناراض ہوتے ہیں ایسے میں بھی کبھی کبھی ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پیارے نبی نے دعا کیا کہ اے اللہ میں نے اپنی امت میں سے کسی فرد پر اگر کبھی بد دعا کر دیا ہے، کبھی اسے لعن و تان کا ہدف بنایا ہے، تو اے اللہ اس لعن تان والے جملے کو اور اس بد دعا کو قیامت کے دن میری امت کے اس شخص کے لیے رحمت بنا دینا. پیارے نبی کی یہ دعا ہے. کس قدر آپ شفیق تھے، کس قدر آپ رحیم تھے، کس قدر اپنی امت سے، اپنے بندوں سے آپ کو پیار، اپنے ساتھیوں سے پیار تھا. اپنے چاہنے والے ہوں یا غیر ہوں، سب کے تعلق سے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، آپ کے قلب اطہر میں نرم گوشہ تھا. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4659. آپ کی شفقت و رحمت اور مہربانی کا یہ عالم تھا کہ ایک جنگ میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک عورت مقتول پڑی ہوئی ہے تو آپ تڑپ اٹھے. آپ نے دوران جنگ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا کہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ. رسول اللہ کی جنگوں میں سے ایک جنگ میں ایک عورت مقتول پائی گئی. فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. اسی دن سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. آپ نے کہا خبردار کسی عورت کو جنگ کے دوران قتل نہ کیا جائے، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. حدیث نمبر ہے 3015. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے تو اسے نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھنا. اور پھر فرماتے اغدو بسم اللہ فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں اللہ کا نام لے کر کے غزوہ کرو، جنگ کرو. قاتلوا من کفر باللہ. اللہ کے جو منکرین ہیں ان سے قتال کرو. اغزو ولا تغلو. جنگ کرو، خیانت نہ کرنا. ولا تقدروا. بدعہدی نہ کرنا. ولا تمثلوا. مثلا نہ کرنا. یعنی لاشوں کے اعضاء کو الگ الگ جگہوں سے کاٹنے کی جو ریت چل پڑی تھی کفار کے یہاں، پیارے نبی نے کہا کہ مثلا نہ کرنا، اعضاء کو کاٹنا مت، مقتول جسموں کی توہین نہ کرنا. ولا تقتلوا ولیدا. نہ کسی بچے کو قتل کرنا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مشرکوں میں سے تمہارا دشمن جب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ. تو جب دشمن سے ملاقات ہو تو 3 چیزوں کی طرف اسے دعوت دینا. فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. تو ان تینوں میں سے جس کو بھی وہ دشمن قبول کر لے اسے ایکسپٹ کر لینا، مان لینا اور ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو دور کر لینا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے. یہ روایت تو صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1731 ہے، مگر دوسری روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی نے اپنے ساتھیوں کو جب بھیجا کفار کی طرف تو کہا 3 چیزوں کی دعوت دینا. ان میں سے ایک چیز اسلام ہے. اسلام اگر مان لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، انکار کی صورت میں کہہ دینا جزیہ دو، ذلیل و خوار ہو کر کے جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. جزیہ دینے سے بھی اگر انکار کریں تو تیسرے نمبر پر پھر انہیں جنگ کی دعوت دینا. تب جنگ کے لیے آمادہ ہونا.
یہ 3 باتیں ان تک پہنچا دینا، تینوں میں سے جسے قبول کریں اسے لے لینا، تسلیم کر لینا، یہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اپنوں کے ساتھ آپ نے غیروں سے بھی ہمدردی کیا۔ غیروں سے ہمدردی کی بڑی واضح مثال طائف کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پوری تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی۔ دعوت و تبلیغ و ارشاد کے لیے آپ طائف میں گئے تھے، آپ کی دعوت کو قبول کرنا تو دور کی بات، عزت سے لوگ پیش بھی نہیں آئے، آپ کو بٹھایا بھی نہیں، آپ کی تکریم بھی نہیں کی، پتھروں سے مارا، اس قدر مارا کہ آپ کا بدن زخمی ہو گیا اور آپ کے بدن سے خون بہ کر کے آپ کے جوتوں میں جم گیا۔ آپ طائف سے نکل گئے، ایک جگہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اوپر بدلیوں کا سایہ ہے، بدلیوں کا سایہ ہے، اور آواز آتی ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ ان اللہ قد سمع قول قومک، اللہ تعالی نے تیری قوم کی بات کو سن لیا ہے، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، پیارے حبیب تمہارے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں اور میں اس کو عمل میں لاؤں گا، اس کو انجام تک پہنچاؤں گا، یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ کا آدیش ہو، آپ کا حکم ہو تو میں طائف کے مکینوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں۔ اب آپ سوچئے کس قدر رحیم تھے آپ، کس قدر شفقت و پیار و محبت کا دریا بہ رہا تھا آپ کے یہاں، اس دریا میں کس قدر روانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کے بارے میں جنہوں نے توہین کی، آپ کو مارا اور پیٹا، آپ خون سے لت پت ہو گئے، ایسے لوگوں کے متعلق جب فرشتہ آتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، اور کہتا ان کو ختم کرنے کا حکم آیا ہوا ہے، بس آپ کا اذن ہمیں چاہیے، آپ کی اجازت چاہیے۔ پیارے نبی نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں ایسا مت کرو، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے قوی امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا آگے چل کر کے کہ جو تنہا اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک و ساجی ٹھہرانے والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرشتے سے آپ نے کہا رہنے دو، مجھے امید ہے کہ توحید والوں کی جماعت نکلے گی، اللہ والوں کی جماعت ان کی پشتوں سے نکلے گی آگے چل کر کے، مجھے اللہ سے قوی امید ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1356 ہے۔ ایسے ہی ناظرین کرام آپ دیکھیں گے کہ اپنوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ انتہائی خیر خواہانہ اور غائب درجہ مشفقانہ تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا، مگر آپ کا خصوصی تعلق مومنین سے ہی تھا، وہی آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے تھے اور آپ سے کسب فیض کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتہائی خیر خواہ تھے اور ان کی بھلائیوں کے لیے آپ مختلف تدبیریں کرتے تھے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر محمول کرتے تھے، ہر حال میں ان کا بھلا چاہتے تھے، آپ ان کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہا کرتے تھے، ایمان کی طرف ان کی رہنمائی کہ آپ غائب درجہ شائق تھے، ان کے نقصانات پر آپ کو سخت اذیت ہوتی تھی، آپ ان پر یعنی مسلمانوں پر انتہائی شفیق و مہربان تھے، حتیٰ کہ ان کے والدین سے بھی زیادہ ان پر آپ شفقت فرماتے تھے۔ اسی بنا پر آپ کا حق دیگر تمام لوگوں کے حقوق سے مقدم رکھا گیا۔ امت پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے،
آپ کی بھرپور تعظیم و تکریم کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ پیغمبر مومنین پر خود ان کی ذات سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ انسانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ حضرات ناظرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اس قدر شفیق و رحیم تھے اور اس قدر ہمدردیاں آپ کے سینے میں تھیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا اے اللہ من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، میری امت کے معاملات کا جو شخص والی اور ذمہ دار بن جائے، میری امت کے لوگوں پر جو شخص حاکم بن جائے اور وہ میری امت کے اوپر سختی کرے، فاشقق علیہ، ایسے حاکم پر اللہ تعالیٰ تو بھی سختی کر۔ اے اللہ ایسے حاکم کے ساتھ تو سختی سے نمٹ۔ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اور اے اللہ میری امت کے معاملات کا جو کوئی شخص حاکم بنے، ذمہ دار بنے اور وہ امت کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کرے، تو اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 1828۔ ایسے ہی اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ رحمت و شفقت کرتے تھے، یعنی تمام مسلمانوں کے اوپر آپ کی رحمت و شفقت یکساں طور سے تھی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل، جو لوگوں پر رحم نہ کرے اللہ ایسے شخص پر بھی رحم نہ کرے۔ یہ صحیح ہے بخاری اور مسلم کی روایت۔ ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تنزع الرحمت الا من شقین، کہ رحمت و مہربانی کے جذبے سے بد نصیب شخص ہی عاری اور خالی ہوتا ہے، یعنی جس کے یہاں رحمت و مہربانی نہیں ہے وہ اس امت کا بد نصیب آدمی، اس امت کا گیا گزرا شخص ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا اور امام علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ حدیث نمبر ہے 1923۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح مروی ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں نا رحمان ان پر رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ الرحم شجنۃ من الرحمان، جو رحم ہے نا یہ رحمان سے مشتق ہے۔ فمن وصلہا، جو رشتہ جوڑ کر کے رکھتا ہے، وصلہ اللہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ ومن قطعہا قطعہ اللہ، اور جو رشتہ کاٹتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1924 ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ ایسے ہی اگر دیکھتے ہیں ہم ناظرین کرام تو بچوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بہت مناسب قسم کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس جاتے تھے، وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ، ان کے بچوں پر سلام عرض کرتے تھے، وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، ان کے سروں پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے۔ آج بڑے بوڑھے جوان چھوٹے بچوں سے سلام کرنا معیوب خیال کرتے، عیب سمجھتے، چھوٹے بچوں سے سلام کیا جائے، بچوں کی نگاہوں میں ہماری عزت کیا ہوگی، لوگ ایسا خیال کرتے، مگر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے قدر مختلف تھا. آپ بچوں کے پاس آتے تھے، ان سے سلام و مصافحہ کرتے تھے اور ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے. یہ بات بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیحہ میں ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. حدیث نمبر ہے 1919. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ شعیب اور وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. وہ شخص جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہو، ہمارے بڑوں کے شرف و عزت اور ان کی بزرگی کا لحاظ نہ کرتا ہو، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. حدیث نمبر ہے 1920. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. ایسے ہی ناظرین کرام، بیٹیوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بڑا اچھا تھا، بہت مناسب قسم کا تھا. بیٹیوں پر شفقت و مہربانی. حضرت ایوب ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ثلاث بنات، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، فأدبہن وزوجہن وأحسن الیہن، ادب سکھایا، ان کی شادی کرا دی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، فلہ الجنہ. پرورش کرنے والے، شادی کرانے والے، حسن سلوک کا معاملہ روا رکھنے والے مسلمان کے لیے، ایسے باپ کے لیے کیا ہے؟ جنت. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں ذکر کیا. حدیث نمبر 5147. 5147. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. ایسے ہی دیکھتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان، کہ کسی بھی آدمی کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، فیتق اللہ فیہن، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اپنے سینے میں، ویحسن الیہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، الا دخل الجنہ، تو ایسا شخص جس کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، اور حسن سلوک کرتا ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آتا ہو، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں جائے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح. ایسے ہی ایک دوسری روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ من عال ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بیٹیوں کی، 2 بہنوں کو پالا یا 3 بہنوں کو پالا، حتی یمتنا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں یا بہنیں مر گئیں، اور یموت عنہن، یا وہ خود آدمی دنیا سے چلا گیا، کنت انا وہو کہاتین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح سے ہوں گے. واشار باصبعہ السبابۃ والوسطی، نبی نے اپنی درمیانی انگلی اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، دونوں انگلیوں کو قریب تر کر کے کہا کہ ہم دونوں ایسے ہوں گے، ہم دونوں قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے. یہ مقام ہے اس کا جو اپنی بہنوں کی عزت کرتا ہے، اپنی بہنوں سے صحیح سے پیش آتا ہے، ان کی پرورش کا انتظام کرتا ہے باپ کی غیر موجودگی میں یا باپ کی کمزوری کی وجہ سے، اور اپنی بیٹیوں کی عزت اور ان کی پرورش کرتا ہو. ایسا شخص
پیارے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں بالکل ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب تر ہیں۔ یتیموں پر شفقت۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کیا، وہ فرج بینہما شیئا، اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا آپ نے گیپ کیا، خلا کیا، دوری بنائی، اور دوری بنا کر کے ایسے ہی کہا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، ایسے یتیم بچے کی کفالت کرنے والا اور ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 5304۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے شکایت کیا، شکا رجل الی النبی قسوۃ قلبی، اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، میرا دل بہت سخت ہو گیا اللہ کے نبی، بہت سخت معاملہ میرا رہتا ہے، دل کے اندر بڑی سختی آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، آپ نے کیا کہا؟ امسح راس الیتیم، یتیم کے سروں پر جاؤ ہاتھ پھیرو، واطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا، اس کو صحیح قرار دیا۔ ایسے ہی خواتین کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ اگر یہ جاننا ہو ناظرین و سامعین کرام تو چند حدیثوں کی روشنی میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا پوری کی پوری متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین شے کیا ہے؟ نیک اور صالح عورت۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح مسلم میں ذکر کیا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، اے اللہ میں دو کمزوروں یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ کسی بھی شخص کی حق تلفی جائز نہیں ہے، مگر دو لوگوں کو بطور خاص نبی نے ذکر کیا، ایک عورت کے ساتھ حق تلفی ہو، ناانصافی ہو، اور ایک یتیم کے ساتھ حق تلفی ہو، ناانصافی ہو۔ یہ بہت گھناؤنا جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ پیارے نبی کہتے تاکید کے ساتھ میں ان دونوں عملوں کو حرام ٹھہراتا ہوں۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر کی وصیت قبول کرو۔ وصیت کی آپ نے کہ عورتوں کے ساتھ خیر کی وصیت قبول کرو۔ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئیں، پسلی سے پیدا کی گئیں۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں سب سے اوپر کی جو پسلی ہوتی ہے، سب سے اوپر والی ہڈی، یہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، عورت کو اس سے پیدا کیا گیا۔ پسلی کی ہڈی ہے، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ، اگر تم اس کو سیدھے کرنے لگ جاؤ تو توڑ دو گے۔ ایسے عورت کی مثال، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ عورت کو مکمل سیدھا کر دے، عورت مکمل جو ہے سیدھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ہڈی ٹوٹ جائے گی سیدھا کرتے کرتے، ایسے عورت ٹوٹ جائے گی، مطلب طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجًا، اور اگر تم نے اس ہڈی کو چھوڑ دیا تو برابر وہ ٹیڑھی رہے گی۔ ایسے عورت کو اس کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ چھوٹی موٹی کوتاہی ہے، نظر انداز کر کے رہو، برداشت کر کے رہو۔ اگر برداشت کر رہے ہو تب تو وہ آپ کے ساتھ چل پائے گی، آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ دوریاں ہو جائیں گی، اختلافات رونما ہوں گے، طلاق تک کی نوبت آ جائے گی، یا وہ خلا لے لے گی۔ اس حدیث میں دو بار نبی نے کہا، شروع میں بھی کہا فاستوصوا بالنساء، اور آخر میں بھی کہا فاستوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت میری قبول کرو۔ سوچئے عورتوں پر کس قدر رحم کرنے والے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر جب ایک صحابی آ کر کے سوال کرتے اللہ کے نبی ہم مردوں کے اوپر عورتوں کا حق کیا ہے، تو نبی نے یہاں تک کہا ان تکسوها عزت تسعید، جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ،
اور جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ. ان تطعمها اذا طعمت, چہرے پر نہ مارو اور برا بھلا نہ کہو. ولا تہجر الا فی البیت, گھر کے باہر نہ کرو, کبھی اختلاف ہو جائے کبھی عداوت ہو جائے تو گھر ہی میں رکھو, بستر سے الگ کر دو. ہاتھ پکڑ کر کے کچھ لوگ عورتوں کو گھر کے باہر کر دیتے ہیں, رات کے 12 بجے 1 بجے کہتے ہیں جا, اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ یقین سرکشی ہے, یہ بغاوت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے, آپ کی سنت سے, آپ کے طریقے سے دوری کا نتیجہ ہے. ایسے ہی بیواؤں اور مسکینوں پر بھی آپ کی شفقت مسلم تھی. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیوہ عورتوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا, مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح سے. کتنی بڑی فضیلت. بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرنا, ان کے اخراجات کو پورا کرنا, ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی سعی اور کوشش کرنا کتنا پیارا عمل ہے. اللہ کے نبی نے کہا جہاد فی سبیل اللہ کی طرح سے. اور آپ نے فرمایا اول قائم اللیل, رات میں قیام کرنے والا جیسے ہوتا ہے, الصائم النہار, اور دن میں روزہ رکھنے والا جیسے ہوتا ہے, ایسے ہی بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا ہوتا ہے, مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے. یہ روایت صحیح ہے, بخاری کے اندر ہے, حدیث نمبر 5353. صحیح مسلم کے الفاظ کچھ یوں ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ, کہ بیوہ عورتوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور مسکین کی دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح سے. وکالقائم لا یفطر, اور اس تہجد پڑھنے والے کی طرح سے ہے جو کبھی تھکتا نہیں. وکالصائم لا یفطر, اس روزہ رکھنے والے کی طرح سے ہے جو کبھی ناغا نہیں کرتا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر, اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2982, انٹرنیشنل نمبر. کتنی بڑی فضیلت آئی ہے, اور کس قدر آپ پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے. بیواؤں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کس طرح کی بہترین باتیں آپ کی احادیث کی شکل میں کتب حدیثیہ کے اندر موجود, اور آپ نے عملاً کر کے دکھایا. دنیا کو صرف زبانی بول کر نہیں بتایا, بلکہ عمل سے آپ نے دنیا کو ثابت کیا, دنیا کے سامنے آپ نے اس کو واضح کیا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ان پر اس قدر اثر تھا کہ کہا تھا عمر بن خطاب نے لئن سلمنی اللہ, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بقید حیات رکھا, زندہ رکھا, لا دعن آرامل اہل العراق, تو عراق کی بیوہ عورتوں کو میں اس طرح کر دوں گا کہ لا یحتجن الی رجل بعدی ابدا, کہ میرے بعد انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, میرے بعد انہیں کسی اور شخص کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا میں کر دوں گا, اتنا ان کے لیے بنا دوں گا کہ کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل. ایسے ہی دیکھتے ہیں طالبان علوم نبوت پر رحمت و شفقت, علم حاصل کرنے والے جو لوگ ہوتے ان پر آپ کی شفقت و رحمت کا نتیجہ کیا تھا. پیارے نبی نے فرمایا سیاتیکم اقوام یطلبون العلم, صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو علم کو حاصل کریں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ, جب تم انہیں دیکھنا, فَقُولُوا لَهُمْ, ان سے کہنا مرحبا مرحبا, آؤ خوش آمدید ہو, آؤ خوش آمدید ہو. بے وصیت رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. وَأَقْنُوهُمْ, اور انہیں تم سکھانا. اقنوہم کا معنی ہے علموہم, تو وقنوہم انہیں سکھا دینا. جو سیکھنے کے لیے آئیں گے, علم حاصل کرنے کے لیے, انہیں سکھا دینا. بعض محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا.
حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بڑے عظیم صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے میں ایمان لائے، کہا چند نوجوانوں کے ساتھ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور 20 دن تک میں نے قیام کیا، نبی سے سیکھا، نبی سے سمجھا، آپ بہت شفیق تھے، آپ بہت رحیم تھے، آپ جیسا شفقت و محبت اور پیار سے پیش آنے والا کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ شاید یہ اپنے اہل خانہ میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے شوق کو آپ سمجھ گئے، اشتیاق کو آپ بھانپ گئے، تو آپ نے کہا اپنے اہل خانہ کے احوال بیان کرو، تمہارے گھر میں کون کون لوگ ہیں؟ ہم نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاؤ، فاقیموا فیہم، ان میں رہو، وعلموہم، انہیں سکھاؤ، ومروہم، انہیں حکم دو اللہ کے احکامات کا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے، اور وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے علم و فضل میں جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 631 ہے۔ اس واقعے سے طالبان علوم نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت اور رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی قیدیوں پر شفقت، قیدیوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ بڑا اچھا تھا۔ آپ نے اتنی زبردست بات بتائی ہے قیدیوں کے متعلق کہ سن کر کے طبیعت مچل جاتی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک العانی یعنی الاسیرہ واطعم الجائع وعود المریضہ، رسول کریم نے فرمایا قیدیوں کو چھڑایا کرو، قیدیوں کو چھڑایا کرو، بھوکوں کو کھلایا کرو، اور بیماروں کی عیادت کرو، بیماروں کی عیادت کرو۔ یہی حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3046۔ بیماروں پر بھی شفقت کرتے تھے آپ، بیماروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا ہی مناسب قسم کا تھا، اور آپ کے اخلاق فاضلہ کی بہت واضح اور روشن دلیل ہے یہ کہ بیماروں میں جہاں لوگ ایک دوسرے کو بھلا دیتے ہیں، بیماروں کے قریب جانا تک بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں، وہاں آپ باضابطہ جا کر کے عیادت کرتے تھے، ان کے احوال معلوم کرتے تھے، ان کی کیفیات سے آگہی حاصل کرتے تھے، اور نصیحت بھی آپ نے کیا۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، اور آپ نے کہا وہ 6 حقوق ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق، ان میں سے ایک حق آپ نے کیا کہا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، کہ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ جنت کی روش پر ہے، وہ جنت کی راہ پر ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ پلٹ کر کے آ نہیں جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود۔ اور ایک موقع پر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ما من مسلم یعود مسلما، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے غدوتاً، صبح کے وقت، الا صلی علیہ 70,000 ملک، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے، حتی یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اور اگر اس نے عیادت کیا شام کے وقت، الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، تو بھی 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ شام کو عیادت کے لیے جا رہا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور صبح میں عیادت کے لیے جا رہا ہے
मिजाज पुरसी के लिए, तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। ये अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है, सुनन तिरमिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 969 है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को बाज़ाब्ता सही करार दिया। हैवानात, परिंदों और चौपायों के साथ भी आपकी रहमत मुसल्लम थी। आपके अखलाक करीमाना का यह आलम था कि हैवानों के साथ भी आप रहमो मुरव्वत का मामला रवा रखते थे। और आपने एक मौके पर फरमाया, कहा गुफिर अलिम्रातिन मुमिसतिन, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि एक बदकार औरत को बख्श दिया गया। बदकार औरत जो शर्मगाह की हिफाजत नहीं करती थी, गलत तरीके पर चलने वाली औरत, गलत रविश की शिकार औरत, नेकी का काम क्या किया था उसने? एक कुत्ते को पानी पिला दिया था। कुत्ता कैसा था? कुएं के पास बैठ करके तर जमीन को चाट रहा था, तर मिट्टी को चाट रहा था, तरावट हासिल कर रहा था। उसने क्या किया? ऐसा लगता था कादा यक़्तुलुहुल आतशु, कि प्यास से वो मर जाएगा। उस औरत ने, बदकार औरत ने अपना मोजा निकाला और दुपट्टे को उसमें बांधा, फनज़अत लहू मिनल माई, और कुएं में लटका करके उसने पानी निकाला। फग़ुफ़िर लहा बिज़ालिका, ये अमल अल्लाह को इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, अल्लाह ताला ने उसको मुआफ कर दिया। अपनी इज्जत का सौदा करने वाली, शर्मगाह को बेचने वाली, हुदूद से तजावुज करने वाली ऐसी औरत की एक नेकी, वो नेकी क्या है? कुत्ते को पानी पिला देना। अल्लाह को ये अदा इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। सही है, बुखारी के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 3321 है। ऐसे ही एक औरत जो सौम और सलात की पाबंद थी, दीनदार थी, सालिहा थी, नेक थी, उस औरत को अजाब दिया गया। गुनाह क्या था? जहन्नम में डाल दिया गया। प्यारे नबी ने बताया, प्यारे नबी ने खबर दी, उज़िबत इम्रातुन फी हिर्रतिन सजनतहा, एक बिल्ली को उसने कैद कर दिया। हत्ता मातत जुआ, भूख से तलब तलब करके वो बिल्ली मर गई। फदखलत अन्नार, जहन्नम में दाखिल हुई वो औरत। नेक औरत, सालिहा औरत, पाकीज़ा औरत जहन्नम में जा रही है। जुर्म क्या है? बिल्ली को तड़पा के मार देना, न खाने के लिए देना, न पीने के लिए देना। ला हिया अतअमतहा वला हिया सकतहा इद हबसतहा, जब उसने उसको कैद किया तो ना तो खाने के लिए दिया, ना तो पीने के लिए दिया। वला हिया तरकतहा हत्ता ताकुला मिन खशाशिल अर्ज़, ना तो उस बिल्ली को छोड़ा उस औरत ने कि वो जमीन के कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना पेट भर ले। इस जुर्म की वजह से वो जहन्नम के अंदर दबी, वासिले नार हुई। मुत्तफक अलैह रिवायत है, इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को अपनी सहीहैन में जिक्र किया। एक बाग में गए अल्लाह के रसूल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। एक ऊंट आया, फहन्ना व ज़रफ़त ऐना, रोने लगा, उसकी दोनों आंखें आंसुओं से बह पड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मन रब्बु हाज़िल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? फजाअ फ़तम मिनल अंसार, एक अंसारी आदमी आए, कहा अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। प्यारे नबी ने कहा, फला तत्तक़िल्लाह फी हाज़िहिल बहीमतिल्लती मल्लककल्लाहु इय्याह, क्या तेरे दिल में अल्लाह का डर नहीं है उन चौपायों के बारे में कि जिन चौपायों का अल्लाह ताला ने तुझे मालिक बना दिया है? जिन चौपायों का अल्लाह ताला ने तुम्हें मालिक बना दिया, जिम्मेदार बना दिया, उनके ताल्लुक से तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है? इय्याह, डरो अल्लाह ताला से। इन्नहु शका इलैया अन्नका तुजीउहु व तुदइबुहु, इस ऊंट ने शिकायत किया कि तुम इसे भूखा रखते हो, इसका पेट नहीं भरते हो तुम, और इससे काम लेते हो बढ़ चढ़ करके, इसने शिकायत किया। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को अपनी सुनन में जिक्र किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत के ये चंद नमूने हैं
جو آپ کے دوستوں، دشمنوں، مسلمانوں، کافروں، عورتوں، چھوٹوں، بڑوں، انسانوں، حیوانوں اور چیونٹیوں سب کے لیے عام تھی۔ آپ ایک ایسے بہرے ناپیدا کنار تھے جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ جب تک سورج چمکے اور دن رات کا الٹ پھیر جاری رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتی آپ پر نازل ہوتی رہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ بہت رقیق القلب تھے، آپ کا دل بہت نرم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں کبھی روتے تھے، کبھی امت کے غم و فکر میں رویا کرتے تھے۔ لوگوں کو پریشانی میں مبتلا دیکھتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، مگر آپ کا رونا اوروں کی طرح بلند آہنگی کے ساتھ دہاڑیں مار مار کر ہرگز نہیں تھا، بلکہ جیسے آپ کسی خوشکن چیز پر مسکرا دیتے تھے، قہقہا لگا کر یعنی ٹھٹھا مار کر ہنستے نہیں، ایسے آپ زور زور سے آواز نکال کر روتے بھی نہیں، گویا آپ کے ہنسنے اور رونے میں بڑا اعتدال تھا۔ خوف الہی سے رونا، آپ رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ ایک بار تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ اتنا زیادہ روتے کیوں؟ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ پیارے نبی نے اس موقع پر کہا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ اللہ کا نہ بن جاؤں؟ لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ، آج کی رات ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، ویل لمن قرأہا، تباہی ہے اس کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھا، ولم یتفکر فیہا، اور اس میں غور و فکر نہ کیا۔ آپ نے آیت پڑھ کر کے بتائی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، 190 نمبر کی آیت کریمہ۔ اس کو پڑھ کر کے آپ نے بتایا، کہا یہ اتنی عظیم آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق، دن و رات کا آنا جانا، ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے اور غور نہ کرے، تدبر نہ کرے، وہ برباد ہو گیا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے خوف سے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے اور روتے بھی تھے۔ نماز میں اللہ کے خوف سے رونا، حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے والد محترم کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحاب، چکی سے جیسے آواز آتی ہے ایسے آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے آواز آتی تھی۔ امام ابو داؤد نے اس کو سنن میں ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ قرآن کریم کو سن کر کے بھی آپ روتے تھے۔ آج تو ہماری آنکھوں کا سمندر خشک ہو گیا، نہ مال کی کمی، نہ اولاد کی کمی، نہ خوشحالی کی کمی، اچھی سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، بہترین سے بہترین چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، تناول کرتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، شائستہ انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رونا نہیں آتا ہے۔ ہماری آنکھوں کا سمندر خشک ہو گیا، سب کچھ موجود ہے مگر آنکھوں میں آنسو نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر آپ نے کہا تھا، عبداللہ قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اقرأ علیک القرآن وعلیک انزل، اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہو رہا ہے، قرآن مجید کا نزول اجلال آپ پر ہو رہا ہے، میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ پیارے نبی نے کہا تھا، اننی احب ان اسمعہ من غیری، عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے، فقرأت علیہ سورۃ النساء، سورہ نساء میں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت کریمہ پر پہنچا کہ کیا حالت ہوگی اس وقت کی، اے پیغمبر علیہ السلام، جب آپ کو گواہ بنا کر کے حاضر کیا جائے گا اور تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر، تمام نبیوں پر گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت کیا حالت ہوگی۔
جب اس آیت کریمہ پر میں پہنچا، عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے رسول رونے لگے اور آپ نے کہا رک جاؤ عبداللہ۔ جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا فَإِذَا الْتَفَتُّ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، آپ کا سینہ بالکل صاف تھا، کینہ سے، قدورت سے، حسد سے، بغض سے، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو پاک بنایا تھا، زمزم سے دھلا گیا تھا۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے میں موجود اور مدینے میں بیٹھ کر کے آپ خبر دے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، قبل ان یاتیہم خبر، ان کی خبر ابھی آئی ہی نہیں اور آپ نے پہلے بتا دیا۔ مدینے میں آپ ہیں، جنگ کے لیے صحابہ موتا نامی مقام پر ہیں، آپ نے کئی ایک کو کمانڈر بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ اخذ الرایۃ زید فاصیبا، زید نے اسلامی علم کو لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جھنڈا لیا، شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ جعفر، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی علم کو سنبھالا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیبا، پھر عبداللہ ابن رواحہ نے اسلامی جھنڈے کو لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وعیناہ تذرفان، آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھیں جاری تھی، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ اسلامی علم کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا۔ خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی علم کو سنبھال لیا۔ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح و ظفر سے ہمکنار کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4262۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کہ اخلاق کا ایک عظیم پہلو ہے آپ کی جود و سخا۔ آپ بڑے سخی تھے، آپ بڑے فیاض تھے، آپ بڑے دریا دل تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے، کئی دن تک آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر رکھتے تھے، دوسروں کی خبر گیری کرتے تھے، دوسروں تک غذا پہنچاتے تھے، دوسروں کو غذا فراہم کرتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ یہ آپ کا حال تھا۔ سخاوت و فیاضی اور دریا دلی کے اعلیٰ معیار پر آپ فائز تھے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ شیئا قط فقال لا، کبھی بھی اللہ کے رسول سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا ہو اور آپ نے کہہ دیا ہو نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں۔ جب کسی چیز کا آپ سے سوال کیا گیا آپ نے کبھی نہیں کہا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں۔ یہ متفق علیہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ ایسے ہی موسیٰ ابن انس سے روایت ہے، وہ اپنے باپ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص کو بلایا اور بلا کر کے اس کو کچھ بکریاں دی۔ اس نے بکریوں کا سوال کیا، کچھ مال کا سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے اسے بکریاں دی اور بہت زیادہ بکریاں، دو پہاڑوں کے درمیان کا جو خلا ہے حصہ وہ بھرا ہوا تھا، اتنی زیادہ بکریاں تھیں اور پوری بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ فرجع الی قومی، اپنی قوم کی طرف پلٹ کر کے گیا اور کہا یا قومی اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام لاؤ، اسلام لے آؤ، فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی عطا لا یخشی الفاقۃ، کیونکہ محمد جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ آپ محتاجگی سے بھی نہیں ڈرتے، فقر و فاقہ کا بھی خیال نہیں رہتا، محتاج ہونے کا ڈر بھی آپ کو نہیں رہتا ہے، اسی لیے سارے لوگ ایمان لے آؤ۔ دیکھو ہم کو اتنی بکریاں اللہ کے رسول نے دی۔ یہ حدیث صحیح ہے مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح ہے مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2312۔ ایسے ہی
دفعہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپڑا پیش کیا، بنا ہوا کپڑا، لنگی تھی وہ، اور کہا اے اللہ کے رسول اکسو کا حاضی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پہن لیں، اکسو کا حاضی، میری چاہت ہے کہ آپ اس لنگی کو پہن لیں۔ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، اللہ کے نبی نے اس کپڑے کو لے لیا، آپ کو ضرورت بھی تھی، فَلَبِسَهَا، اور آپ نے اسے پہن لیا۔ فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں سے ایک صحابی نے دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا، کتنا بہترین یہ کپڑا ہے، کتنی خوبصورت یہ لنگی ہے، اللہ کے رسول مجھے دے دیجئے، مجھے پہنا دیجئے۔ فقال نعم، نبی نے کہا لے لو، ٹھیک ہے۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول اس مجلس سے اٹھ کر کے گھر میں گئے تاکہ آپ کوئی دوسرا کپڑا پہن لیں اور یہ لنگی یہ کپڑا اس صحابی کے حوالے کر دیں، لامہ اصحابہ، تو دوسرے جو صحابہ تھے اس صحابی کو ملامت کرنے لگے، ان کو بتانے لگے، ٹوکنے لگے، نقد کرنے لگے کہ آپ نے کیوں مانگ لیا؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص کوئی سامان مانگ لیتا ہے تو آپ انکار نہیں کرتے، آپ نے کیوں مانگ لیا؟ اللہ کے رسول کو اس کپڑے کی ضرورت تھی، ابھی ایک عورت نے پہنایا ہے، کیوں لے لیا، کیوں مانگ لیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا رجوت برکتہ، مجھے اس کپڑے کی برکت کی امید، اس کپڑے کو رسول اللہ نے پہنا ہے نا، اللہ کے نبی نے اس کپڑے کو پہنا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کی برکت مجھے ملے گی، لعلی اکفن فیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے کفنایا جائے، جب میری موت ہو جائے تو اسی کپڑے میں مجھے کفنایا جائے اور مجھے رسول اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع ملے، اس لیے میں نے مانگا۔ باقی صحابہ جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 6036 ہے۔ ایسے ہی فتح مکہ کے بعد جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں نے جنگ کیا، شروع میں مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح و ظفر سے ہمکنار کیا۔ نصر اللہ دینہ والمسلمین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اپنے دین کی نصرت و مدد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جب مال غنیمت بہت زیادہ حاصل ہوا، بہت ساری بکریاں، بہت سارے بھیڑ، بہت سارے جانور ملے، کپڑے ملے، روپے پیسے ملے، مال ملے، اونٹ ایک بڑی تعداد میں ملے۔ جنگ حنین کے اندر مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا کہ اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اندر اس قدر مال غنیمت کبھی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، صفوان ابن امیہ، ان کو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ دیا، ثم مئتن ثم مئتا، پھر 100 اونٹ دیا، اس کے بعد پھر 100 اونٹ دیا، اس طرح 100 کر کے 3 بار دیا، 300 اونٹ۔ صفوان نے کیا کہا؟ کہا واللہ لقد آتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعتانی، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے مجھے اتنا زیادہ دیا، اتنا زیادہ دیا، اس قدر نوازا اللہ کے رسول نے کہ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، سب سے زیادہ مبغوض تھے، ناپسندیدہ تھے۔ فما برح یؤتینی حتی انہ لأحب الناس الی، آپ دیتے رہے یہاں تک کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو گئے، سب سے زیادہ میں آپ کو چاہنے لگا، لائک کرنے لگا، سب سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہو گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 2313۔ سوچیں آپ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیاض تھے، سخی تھے، لٹانے والے تھے، مال و دولت کو لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے۔
جب تک آپ تقسیم نہیں کر دیتے تھے تب تک آپ کو چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کی ایک روشن دلیل و مثال ہے میرے بھائیوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، جنگ حنین سے آپ واپس ہو رہے تھے۔ فعلقہ الناس یسألونہ، کچھ لوگ آپ سے چمٹ گئے اور چمٹ کر کے اصرار کے ساتھ آپ سے مانگنے لگے۔ حتی استروہ الی ثمرۃ، یہاں تک کہ ایک ببول کے درخت کی طرف آپ کو انہوں نے مجبور کر دیا، یعنی آپ سے مانگتے مانگتے پیچھا کرتے ہوئے لوگ چل رہے تھے، یہاں تک کہ ایک ببول کے درخت کے پاس آپ آ کر کے رکے اور آپ کی جو چادر مبارک تھی خطفت رداء، وہ اس ببول کے جھاڑ سے درخت سے الجھ گئی۔ اللہ کے رسول رک گئے اور پیچھے سے مانگنے والے لوگ موجود ہیں، ہر کوئی سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو چادر کے الجھنے کی وجہ سے آپ رک گئے وہاں۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کہا آتونی ردائی، لوگوں مجھے میری چادر لینے دو، میری چادر پھنس گئی ہے، جھاڑ سے، درخت سے، کانٹے سے الجھ گئی ہے، مجھے میری چادر لینے دو۔ اور سنو، لو کان لی عدد ہذہ العظاہ، یہ ببول کے جو کانٹے دیکھ رہے ہو نا، ان کانٹوں کے برابر بھی اگر میرے پاس اونٹ ہوتے لقسمتہ بینکم، ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، سب دے دیتا، بانٹ دیتا۔ ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، پھر نہ تو تم لوگ مجھے بخیل پاتے، نہ تو تم جھوٹا پاتے، اور نہ تو تم مجھے بزدل پاتے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، بخاری کے اندر 2821 نمبر کی حدیث۔ تو سخاوت کے آپ اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کا مظاہرہ کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ آپ لوگوں کو عطا کرنے والے تھے، مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے، لوگوں میں بانٹنے والے تھے سب سے زیادہ۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور مہینوں میں تو آپ سب سے زیادہ سخی تھے ہی، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت دو چند ہو جاتی تھی، آپ کی سخاوت میں غائب درجہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ سبب کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جبرائیل علیہ السلام سے آپ ملاقات کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کا دور کرانے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو ان کے آنے کی وجہ سے، ان کے آنے کی برکت کے نتیجے میں آپ کی سخاوت دوبالا ہو جاتی تھی، آپ کی سخاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے چچا زاد بھائی، اہل بیت اطہار میں سے، یہ ان کی گواہی۔ بہرحال سخاوت ہو، فیاضی ہو، شفقت و رحمت کا معاملہ ہو، یا ایسے ہی تواضع کی بات ہو، خاکساری کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کی بات ہو، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ آپ اعلی اخلاق کے حامل تھے، بلند اخلاق
سے آپ کو سرفراز کیا گیا تھا۔ اخلاق و کردار میں، جود و سخا میں، تواضع و خاکساری میں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موجودہ وقت میں ناظرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کو اپنائیں، اپنے اخلاق و کردار کو رسول اللہ کے اخلاق و کردار کی طرح بنائیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عبادتوں میں بڑھے ہوئے ہیں، پہلی صفوں میں رہتے ہیں مسجدوں کے اندر، مگر ایک نمبر کے بد اخلاق، سخت قسم کے لوگ، فوہڑ قسم کے لوگ، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ، اللہ کے بندوں کو مسجدوں سے دور کرنے والے لوگ، لوگوں سے ملاقات کے وقت ان کے لبوں پر مسکراہٹ تک نہیں ہوتی ہے، جبکہ عبادتوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو جس قدر عابد و زاہد ہو وہ اسی قدر وہ بااخلاق بھی ہو، اسی قدر وہ سخی بھی ہو، اسی قدر وہ جود و سخا کا دریا بہانے والا بھی ہو، اسی قدر وہ متواضع اور خاکسار ہو، اسی قدر وہ غرور و تکبر سے دور رہنے والا ہو۔ مگر معاملہ اس کے برعکس، ہم عبادت بھی کرتے، پہلی صف میں موجود بھی رہتے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے سینوں میں موجود رہنے کا دعویٰ بھی کرتے، اور قدم قدم پر بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی کرتے۔ کسی کو گالی دے دیا، کسی کو ستایا، کسی کو مارا، کسی کی زمین لے لیا، اور کسی کو جو ہے زخم پہنچانے کی کوشش کیا۔ یہ تمام کے تمام معاملات آج جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے غیر مسلموں کو بدظن کرنے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں، ہم اپنے آپ کو مہذب اور شائستہ بنا لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو قبول کریں، اور آپ کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اور آپ کے جیسے اخلاق و کردار اور معاملات میں آپ جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کے اخلاق فاضلہ سے ہم سب کو متصف ہونے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدم قدم پر ہم نبی کی سنت کو مد نظر رکھیں۔ اللہ ہم سب کو بہترین اور فاضل اخلاق کا حامل بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔